السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پردے پر ہے کہ پردہ کیا ہے اور پردہ کیسے شروع کیا جائے۔ ہماری خواتین میں سے بہت سی خواتین ایسی ہیں جن کو یہ نہیں پتہ کہ پردہ کیا ہے، اسی لیے ان کو پردہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے اور یہ کام ان کو بے مطلب لگتا ہے۔ پردہ جو ہے وہ حکم ربی ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم صرف لاگو ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں آپ یا میں یا کوئی اور دلائل پیش نہیں کر سکتے اور نہ ہی بحث کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس آیات میں کیا کہتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس آیات میں کیا کہتے ہیں کہ اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمان عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالیں تاکہ ان کی پہچان ہو جائے اور وہ ستائی نہ جائیں۔ اب دیکھیں اس آیات میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے اگر ہم سیکھیں۔ سورۃ احزاب کی اس آیات میں ہماری عورتوں کو، ہماری امت کی عورتوں کو، ہمارے نبیوں کی عورتوں کو اور مسلمان عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیتے ہوئے کیا فرمایا ہے کہ جلابیبہن۔ جلابیب اصل میں جلباب کی جمع ہے، یعنی چوغا، جس کے معنی ڈھیلا لباس یا بڑی اور کھلی چادر ہے، اور چادر صرف سر نہیں ڈھانکتی بلکہ سینہ اور گلا بھی ڈھانکتی ہے۔ یعنی صرف سکارف پہننے سے پردہ نہیں ہوتا، پردہ وہ ہے جو سر، سینے اور گلے تک اترے، پردہ اسے کہا جاتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیات کے دوسرے حصے میں فرماتے ہیں کہ تاکہ ان کی پہچان ہو جائے اور وہ ستائی نہ جائے۔ اب زیادہ ہم غور اس حصے پر کرنا چاہیں گے۔ یہاں پہچان ہو جانے سے اللہ نے کیا مراد فرمایا ہے؟ یعنی ایک مسلمان عورت کی واحد پہچان اس کا پردہ ہے۔ پردہ اسلام کا نہیں بلکہ خود عورت کا حصہ ہے، اور اس آیات میں اللہ نے ہمیں اپنی اس پہچان پر فخر کرنا سکھایا ہے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں نا، کوئی بڑا آدمی ہو تو ہم اس کی اولاد کو بھی بڑا سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں نا، اس کو رشک سے کہتے ہیں کہ یہ ہے اس فلاں بڑے آدمی کا بیٹا یا بیٹی، ہم اسی طرح کہتے ہیں نا۔ دیکھیں نا، اسی طرح اللہ نے اس آیات میں عورت کو عورت کی شناخت سے ملایا ہے کہ پردہ ہی عورت کی شناخت ہے، پردہ ہی عورت کی شناخت ہے، اور پردہ ہی عورت کا ایمان ہے، اور پردہ ہی عورت کی ایمان کی پہچان ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ہے تاکہ ستائی نہ جاؤ۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ تاکہ تم، اس آیات کے مفہوم میں فرماتے ہیں کہ تاکہ تم ستائی نہ جاؤ، یعنی پردہ کرو گی تو میری بندی کہلائی جاؤ گی، اور جب میری بندی کہلائی جاؤ گی تو پھر کس کی مجال کہ تمہیں آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ یعنی ہم دیکھیں کہ اتنا مضبوط مذہب ہمارا کہ اس مذہب سے تعلق رکھنے والی عورت بھی کمزور نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اسے کبھی کمزور سمجھا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ غیر مرد کی آوازوں پر کان دھرنے والی نہیں ہے، یہ سر جھکا کر چلتی ہے لیکن کردار جھکا کر نہیں چلتی۔ پردے کو اللہ نے عورت کا سب سے ہائی سٹینڈرڈ کہا ہے، وہ سٹینڈرڈ جہاں دنیا کے کسی بھی مذہب کی کوئی عورت بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو پھر کیا چیز آپ کو پردہ کرنے سے روک رہی ہے؟ اللہ نے جب عورت کو اتنے اونچے مقام پر رکھا ہے تو وہ عورت کیوں دنیا کے لیے اس مقام کو چھوڑے؟ کیوں چھوڑے اس مقام کو؟ ہماری عورت کو اللہ نے اور اس کے پردے کو بہت عزت دی ہے۔ پھر ہماری عورت دنیا کے سامنے کتنی ہی اولڈ فیشن ہو جائے، دنیا ہماری عورت کو کتنا ہی حقیر کیوں نہ سمجھے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے رب کی نظر میں عزت دار ہے اور ہمیشہ رہیں گی۔ میری بہنوں، بس اللہ کے لیے اٹھایا ہوا پہلا قدم ہی مشکل ہوتا ہے۔ آپ جب اللہ کے لیے پہلا قدم اٹھاتی ہیں تو اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی کبھار بس 5 منٹ کی ہمت چاہیے ہوتی ہے، اور وہ 5 منٹ ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ جب آپ اللہ کے راستے پر چلیں گی تو آپ کو دائیں طرف سے بھی کہکوں کی آوازیں سنائی دیں گی اور بائیں طرف سے بھی کہکوں کی آوازیں سنائی دیں گی، لیکن آپ نے یہ نہیں بھولنا کہ وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، ہم نے اس کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے اور اس کا اجر بھی وہی دے گا۔
जज़ाकल्लाहु खैर। वस्सलाम।